السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل بے رنگ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شہریار آئمہ سے تنگ آ چکا ہے اور وہ آئمہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے، اسی لیے آئمہ سے اپنا روم بھی خالی کروا لیا۔ اب وہ ہر صورت ایمل کو گھر واپس لانا چاہتا ہے، اپنی کی گئی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ ایمل کو لینے کے لیے جانے والا ہوتا ہے۔ جب یہ بات آئمہ اور اس کی ماں کو پتہ چلتی ہے تو انہیں بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب اینی کو یہ ساری باتیں سناتی ہے تو اینی بھی آگے سے انہیں کھری کھری سنا دیتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ آئمہ ہمارے ساتھ ڈنر کرے گی، اسی لیے وہ ڈنر بنانے کے لیے جا رہی ہے۔ دوسری طرف شہریار بہت زیادہ خوش ہے، وہ ایمل کو فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچھے سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ لیکن ایمل کا آنے کا دل بالکل بھی نہیں ہے، وہ پرانی باتوں کی وجہ سے ڈر رہی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے کہنے پہ آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف آئمہ ہے، وہ اسی ٹائم آفس آتی ہے اور شہریار سے کہتی ہے کہ میں تو اپنے شیئرز چیک کرنے کے لیے آئی تھی، اب تو مجھے گھر چھوڑ کے آؤ۔ جب شہریار اسے گھر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ایمل کو فون کر دیتا ہے کہ میں کچھ دیر بعد تمہیں لینے آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ ایمل انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف عفان کو کال آ جاتی ہے۔ جب عفان ہاسپٹل جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ شہریار کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ ایمل کے ماں باپ کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایمل کو لے کر گھر آؤ۔ ایمل کی ماں اسے کہتی ہے کہ ہمیں تمہیں سسرال جانا پڑے گا۔ ایمل اس بات سے بہت ڈر جاتی ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ گھر آ جاتی ہے۔ دوسری طرف عفان گھر میں آتا ہے اور اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ اب شہریار کبھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ شہریار کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ بات سن کے فاخرہ بیگم کو بہت زیادہ صدمہ لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی ایمل گھر میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سامنے کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ڈیڈ باڈی کس کی ہے؟ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ شہریار کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن اسے اس بات کا یقین نہیں آتا۔ اینی اسے سنبھالتی ہے اور اسے تسلیاں دلاسے دیتی ہے، لیکن تبھی وہاں پر آئمہ اور اس کی ماں اپنا نیا ڈرامہ شروع کر دیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اب تم اسے کیا لینے آئی ہو؟ پہلے تو تم نے ساری زندگی اسے چین نہیں لینے دیا، اب کیا مرنے کے بعد بھی اسے چین نہیں لینے دو گی؟ وہ سارا کلیم ایمل پہ ہی ڈال دیتی ہیں۔ فاخرہ بیگم کچھ نہیں بولتی ہے، فاخرہ بیگم بالکل خاموش ہے، لیکن اب فاخرہ کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ شہریار کی جو اصل میں بیوی ہے وہ صرف ایمل ہی ہے۔ آئمہ تو اس کے پاس صرف دولت کے لیے آئی تھی، اور جب اسے دولت مل گئی اس کے بعد اس نے اس کے کوئی راز نہیں رکھا اور سارے بھانڈے پھوڑ دیے، لیکن ابھی یہ نہیں پتا کہ آئمہ کی وجہ سے شہریار کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ جیسے یہ بات عفان اور باقی گھر والوں کو پتہ چلے گی وہ آئمہ کا بہت برا حال کریں گے، اور عنقریب آئمہ اور اس کی ماں کا بہت برا حال ہونے والا ہے۔ وہ آئمہ اور اس کی ماں کو یقیناً گھر سے نکال دیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، دونوں ہی لالچی عورتیں ہیں۔ دوسری طرف ایمل، اب بیچاری ایمل کا کیا بنے گا؟ نہ تو اس کے پاس بچہ ہے، نہ ہی شوہر۔